مومنین کے قلوب کو فضائل والے محمد سے مسافر نازات کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی علی محمد اور الحمد لله الذي نبرا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره وبصيره سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم. السلام. حضرت گرامی عدل کے عنوان سے ہم اس خمسے کو شروع کیا سلسلے کی پانچویں اور آخری مجلس ہے. یہ خمسہ عدل کے عنوان سے میں نے آپ کو پیش کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے. اس نے اگر اسلام میں کچھ قانون بنایا ہے, جو بھی قانون نافذ کیا ہے, اس کو عدل کے عین مطابق بنایا ہے. اور کوئی قانون, کوئی شریعت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسا قانون نہیں ہے جو عدل کے خلاف ہے. یہ عدل کا عین تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں دوسری شادی کی اجازت نہیں. رسول کو نہیں پہنچا پایا, ساتھ کے بعد مجھے معلوم ہے بولا نہیں جاتا ہے. میں حالانکہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں تو پڑھا نہیں جا رہا, تو آپ سے بولا بھی نہیں جائے گا, تھوڑا ساتھ دیجیے گا میرا. حضرت گرامی, یہ عدل کے خلاف تھا اللہ کے. اگر اللہ اجازت دیتے تھے جناب سرور کائنات کو جناب خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی, کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں اگر ہوں فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا, یعنی قرآن کریم کہتے ہیں نا مثنیٰ وثلاث ورباع, 2 3 یا 4 شادیاں کرو, لیکن اگر عدل نہ کر سکو تو صرف ایک. قرآن کریم کہتا ہے اگر عدل نہ کر سکو تو ایک, یعنی شادی میں بھی عدل کی رعایت کرو. اب رسول خدا جتنا بھی انصاف کرتے, جناب خدیجہ کا رتبہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی بھی اور زوجہ کو اگر برابر کے حقوق دیتے تو جناب سیدہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا حق پامال ہوتا. پتنی میں بات پہنچا پایا ہوں. جتنا بھی اگر دیکھیں مساوات رکھو نا, یعنی مساوات رکھو, تو اب کوئی بھی ایسی بیوی نہیں تھی جس کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے برابر حق دیا جاتا, کیونکہ کوئی بیوی ایسی نہیں ہے کہ جن کی بیٹی فاطمہ ہو.
جن کے داماد علی ہوں، جن کے نواسے حسنین ہوں، جو ام الائمہ ہوں، جن کی بیٹی کی نسل سے 11 امام ہوں۔ حضرت گرامی، یہ عجیب ہے کہ بعضوں کا تو تقابل کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بس ایک ہی تو بیوی ہے جن کے داماد علی ابن ابی طالب۔ جناب خدیجہ سے بھی اگر بغض ہے تو وہ یہی ہے کہ علی ان کے داماد، شاید میرے جملے پہنچ رہے ہوں۔ تو اب مساوات رکھیں، یعنی یہاں تک ہے کہ اگر ایک کے گھر میں رکے ہیں اتنے گھنٹے تو اتنے ہی گھر دوسری کے گھر میں رکے ہیں، اس حد تک ہے اگر ایک کو ایک لباس لا کے دیا ہے تو دوسرے دونوں کو لباس لا کے دیں۔ تو رسول خدا جتنے بھی مساوات کر لیتے جناب خدیجہ ہی کا حق پامال ہو رہا ہوتا، اس لیے اللہ نے اجازت نہیں کی دوسری شادی کی۔ 27 سال جناب خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ ایک اور جملے سن لیجیے اس سے پہلے کہ میں فضائل کو آگے بڑھاؤں۔ جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام ہماری جدہ جناب فاطمہ الزہرا کے ہوتے ہوئے مولا کائنات پہ دوسری شادی جائز نہیں تھی۔ بہت بڑی حدیث ہے، جائز نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری دادی کا رتبہ اور مقام اتنا زیادہ تھا کہ کسی اور زوجہ کا پھر حق نہیں بنتا تھا کہ جناب سیدہ کی زندگی میں وہ ان کی زندگی میں۔ میں اگر جملوں کو پیش کروں کہ کون ہے جناب خدیجہ، آج رتبے کو پیش کر رہا ہوں۔ ایسا کہ آپ قرآن کریم میں جن کے لیے چند آیات آئی ہیں، بہت سی آیات آئی ہیں، میں سورۃ ضحیٰ کی چند آیات کو جن سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بڑے خوبصورت انداز سے فرما رہا ہے، اے میرے حبیب ضحیٰ چاش کے وقت کی قسم، اللہ نے بڑی قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھانے کے بعد 11 آیات میں اللہ فرماتا ہے الم یجدک یتیم فآویٰ، اے میرے حبیب آپ کے رب نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا تھا۔ میں نے پڑھا پایا، اللہ کبھی کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، یا اللہ کسی معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے، یا کسی کا رتبہ اتنا بلند ہو، کام اتنا بلند ہو کہ اللہ کہ یہ کام اس نے نہیں کیا، یہ کام میں نے کیا۔ اور جو بات کرتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے حبیب یہ جو آپ نے شیطانوں کو کنکریاں ماری ہیں، یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، آپ کے رب نے کنکریاں ماری ہیں۔ نہ جانے کس اخلاص سے رسول خدا نے شیاطین کو کنکریاں ماری تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ نے کنکریاں نہیں ماری، اللہ نے کنکریاں ماری ہیں۔ نہ جانے کس محبت سے جناب ابو طالب نے رسول خدا کو گود میں لیا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم پا کر کے گود نہیں لے لیا تھا، گود لیا حضرت ابو طالب۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ بس میں یہ پورا سورہ تفسیر میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، پورا سورہ کی تلاوت نہیں کروں گا۔ اللہ ووجدک ضالا فہدی، یہاں پوری بحث ہے۔ بھائی یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا گمراہ کے ضالین پروردگار ہمیں گمراہوں میں قرار نہ دے، علیہ باللہ۔ تو اس آیت کے معنی کیا نکلے؟ ووجدک ضالا فہدی، اور ہم نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت نہیں دی۔ ظاہری ترجمہ یہ بنتا، اگر اہل بیت کو کوئی چھوڑ دے گا تو پھر لفظی ترجمہ کرے گا، اگر اہل بیت کو مانتا ہوگا تو پھر چھٹے امام سے پوچھے گا۔ مولا بتائیے کہ یہاں پہ ضال کے معنی کیا ہے؟ کیا رسول خدا گمراہ تھے، ضال تھے جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہدایت دی؟ کہ جو خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیا ہدایت کرے گا؟ امام صادق علیہ وسلم کی حدیث ہے، آیات سے تفسیر آیات مشکلات، بحار الانوار کے اندر ایک پوری جلد ہے جس میں علامہ محمد باقر مجلسی نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ان تمام آیات کی تفسیر کو لکھا ہے جو آیات عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، انہیں کہا جاتا ہے آیات مشکلات۔ تو علامہ مجلسی نے لکھا تفسیر آیات مشکلات، فرماتے ہیں یہ آیت مشکل ہے، اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اب چھٹے امام سے پوچھا تو مولا یہاں پہ اللہ نے کیوں فرمایا ووجدک ضالا فہدی، آپ کے رب نے علیہ باللہ آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دی۔ فرمایا ضال صرف گمراہ کو نہیں کہتے، کئی چیزوں کو ضال کہا جاتا ہے۔ مولا امین کی حدیث ہے الحکمت ضالۃ المؤمن اینما تجدوہ خذوہ، حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں پاؤ اسے لے لو، چاہے منافق و کافری کے پاس علم کیوں نہ ہو، اس سے لے لو، اس کا نہیں تمہارا حق بنتا۔
اب گمشدہ چیز کو بھی لانتا کہا جاتا ہے. توجہ ہے میرے ساتھ. اور پھر تیسرے مقام پہ مولا نے فرمایا قائل کئی مرتبہ گمنام کو کہتے ہیں جس کو کوئی جانتا نہ ہو. تو اللہ فرما کے رہا اے میرے حبیب آپ گمنام تھے, ہم نے آپ کے نام کو شہرت کی طرف ہدایت دی. جب آپ قرآن کو بھی اہل بیت کے بغیر سمجھیں گے, قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائیں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کئی لوگ کہیں گے رسول خدا علیہ اللہ خود گمراہ. اگر یہی عقیدہ ہے تو پھر اسلام چھوڑ دیجیے. اگر انسان معاذ اللہ رسول خدا ہی کو گمراہ سمجھ رہا ہو تو ایسے مسلمان کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے جس کا نبوت ہی پہ عقیدہ صحیح نہ ہو, جس کا رسالت پہ عقیدہ صحیح نہ ہو. اگلی آیت کا جملہ سن لیجیے. اور آپ کے رب نے آپ کو بے دولت بے مایا دیکھ کر کے غنی کر دیا. ہم نے دولت دی جناب خدیجہ نے. اللہ فرما رہا ہے یہ خدیجہ نے نہیں, ہم نے دولت دی. یعنی اتنی پاک دولت تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ خدیجہ کی دولت اللہ کی دی ہوئی. اللہ نے کہا پیسے والے بہت تھے مکے میں. میں بھی دوسری جگہ مقام پیش کر رہا ہوں, یہ جملہ میں وہاں سے لے رہا ہوں, نہیں تو میں وہ جملے جو وہاں پڑھ کے آیا ہوں یہاں نہیں دہراؤں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے وہاں پہ بھی تھے. اگر آپ دیکھیں دولت مند بہت تھے مکے میں. ایسا نہیں تھا کہ صرف جناب خدیجہ پیسے والی تھی. ہاں آپ ملیکہ تو نہ رکھی, دوسروں سے پیسہ زیادہ تھا, اوروں کے پاس بھی پیسہ تھا, لیکن اوروں کا پیسہ اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا ہمیں عتبہ کا پیسہ پسند نہیں ہے, شیبہ کا پیسہ پسند نہیں ہے, ابو سفیان کا پیسہ پسند نہیں ہے. پیسے والے بہت تھے, پیسہ پسند آیا اللہ کو تو حضرت خدیجہ کا. عہدیدار بھی بہت تھے, سردار بھی بہت تھے. توجہ, 40 سے زیادہ قبیلے تھے مکی اور اس کے اطراف میں. سارے عہدیداروں میں اللہ کو بس ایک سردار پسند آیا, حضرت ابو طالب. اللہ نے فرمایا ان سب کا عہدہ منصب سرداری تکاثر والی ہے اور ابو طالب کی سرداری کوثر والی ہے. سب کا پیسہ تکاثر والا تھا لیکن صرف جناب خدیجہ کا پیسہ کوثر والا تھا. سب کے عہدے منصب تکاثر والے تھے. جناب ابو طالب کا عہدہ منصب ان کی سرداری کوثر والی تھی. ایک آخر سن لیجیے, بڑے بڑے انٹلیکچوئل تھے, بڑے بڑے مفکر تھے, متفکر افراد موجود تھے مکے میں. ایک کا نام ہی ابو الحکم تھا. پیغمبر نے اسے ابو جہل کہا, آج اس کے ماننے والے بھی ابو جہل ہی کہتے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اس کا نام ہشام تھا لیکن اسے ابو الحکم کہا جاتا ہے, حکمت کا باپ, دانائی کا باپ. جب اس نے جناب سمیہ پہ ہاتھ اٹھایا, جناب عمار کی والدہ کو شہید کیا, تو رسول خدا نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے. اب پتہ چلا جو خواتین پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو جہل ہوتا, چاہے وہ مشرک ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو یا مسلمان ہو. پتہ نہیں کہ نام لے لیا لوگ پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں. جو کسی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ابو جہل ہوتا ہے. بڑے بڑے مفکر موجود تھے, جملے کو سن لیجیے. بڑے بڑے مفکر موجود تھے مکے میں, پڑھے لکھے لوگ موجود تھے لیکن پڑھنا جانتے تھے. اللہ نے سارے مفکرین کو دیکھا تو اللہ کی نظر رکی تو صرف علی ابن ابی طالب کا. یہ وہ واحد فکر ہے کہ جو میرے حبیب کے کام آئے. مفکر بڑے تھے لیکن اللہ کو پسند کوئی نہیں آیا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام. حضرت نبی یہ کوثر مجھے پیش کرنا کہ جناب خدیجہ کبریٰ کی قربانیاں کیا. سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یا احسان کا مطلب سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے. سب مسلمانوں نے لکھا محسن اسلام دو ہی ہیں, ایک حضرت ابو طالب ہیں, دوسرے حضرت خدیجہ. اللہ فرما رہا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا مطلب سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں اے انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ جزا دینے والا ہے, تو اللہ جزا دے گا اپنے حساب سے. توجہ, جناب خدیجہ کی جتنی بھی دولت تھی آپ نے اسلام پہ قربان کر دی. اللہ نے کہا اے خدیجہ آپ کی ساری دولت کے بدلے میں ہمارے خزانے میں جو سب سے انمول بیوی وہ فاطمہ الزہرا ہے, ہم نے اپنی فاطمہ آپ کو دی.
اے ابو طالب آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم نے سب سے اپنا انمول ولی اپنا علی آپ کو عطا کیا. اگلی آیات پڑھیے. مرج البحرین یلتقیان. دو سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. بینہما برزخ لا یبغیان. دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے جو دونوں کو ختم نہیں ہونے دے گی. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ان دو سمندروں سے دو موتی حاصل ہوں گے. کتاب کا نام ہے کوکب دری. لکھنے والے بزرگ حنفی بزرگ ہیں. ترجمہ کیا ہے ہندوستان کے بہت بڑے عالم سے محمد سلطان سرسوی صاحب نے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کتاب کوکب دری کا ترجمہ کیا اردو میں. وہ ترجمے میں لکھتے ہیں کہ حنفی بزرگ نے چھٹے امام سے روایت لکھی ہے. یہ دو نور کے سمندر جو ساتھ ساتھ چلیں گے علی و فاطمہ. ان کے درمیان جو برزخ ہے جو دونوں کو ختم نہیں ہونے دے گی رسول خدا. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دو موتی ملیں گے ان دو سمندروں سے. ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ. جو سبز ہے وہ حسن مجتبی ہے, جو سرخ ہے وہ حسین ہے. قربانیاں جب کوئی دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں صلہ بھی ویسا ہی دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلہ دیا جناب خدیجہ کو ان کی قربانیوں کا. صلے میں کیا دیا؟ جناب خاتون جنت جیسی بیٹی. قیامت تک جو بھی لکھے گا جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا نام کائنات کی ملکہ ہے, تو کیا لکھے گا؟ والدین کون تھے؟ محمد مصطفیٰ تھے اور خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام. جناب یہ عظمت ہے جناب خدیجہ کہ اللہ نے ان کی ہوش میں جناب سیدہ کو بھیجا. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں کہ جناب خدیجہ کا رتبہ بہت زیادہ ہے. میں نے وہاں پہ جو واقعہ پیش کیا تھا کہ اس کو مکمل کر دوں. کتنے افراد وہاں موجود تھے؟ کچھ لوگ تھے. اب میں وہاں پہ واقعہ پڑھ چکا ہوں, میں وہ دہرانا نہیں چاہ رہا. میں وہیں سے جہاں میں نے ختم کیا تھا وہیں سے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. اگر سننا پسند فرمائے چلیں, کیونکہ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ کون کون وہاں تھا. کچھ چہرے تو میں پہچان رہا ہوں جو وہاں تھے, کچھ میں چہرے نہیں پہچان رہا کہ وہاں تھے یا نہیں تھے وہاں. تو ادھر گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال تجارت جناب سرور کائنات کے ہاتھ شام بھیجا. اور جب سوریہ بھیجا تو آپ نے کہا کہ بھئی اپنے جو ایلچی تھا میسرہ جو کچھ ان میں دیکھو مجھے آ کے مینوان بیان کر دینا. میں نے یہاں پہ بات کو روک دیا تو اس بات میں نے رشتے سے متعلق مجھے وقت نہیں تھا, میں اگر مکمل کر دوں وہ واقعہ. تو ادھر گرامی جب واپس آئے تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا میسرہ کیا دیکھا؟ پیغمبر اسلام علیہ وسلم لائے اتنا جناب سیدہ جناب خدیجہ کو اتنا کبھی نفع نہیں ہوا تھا, منافع نہیں ہوا تھا جتنا سرور کائنات کی جانب پہ ہوا. تو کہا کہ جب جناب سرور کائنات چلے گئے رشتہ بھیجا, اس وقت جناب خدیجہ نے پوچھا میسرہ تم نے ان کے ساتھ کیا دیکھا؟ تو میسرہ نے یہی کہا بی بی واقعی یہ مظہر العجائب. بی بی ہم دیکھتے تھے کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا. ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آ رہا. بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں سے گزرتے تھے درخت ان کے سامنے چھوٹتے نظر آتے تھے. اگر سنگریزوں کو پتھروں کو یہ ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے تو وہ سنگریزے تسبیح کرتے تھے. سنگریزے سے آواز آتی تھی سبحان اللہ, اللہ اکبر, یعنی الفاظ تسبیح کے الفاظ وہ سنگریزے وہ پتھر ادا کرتے تھے. بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر راستے میں کہیں پہ کنواں ہوتا تھا اور اس میں پانی نہیں ہوتا تھا یہ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے, وہ کنواں پانی سے بھر جاتا تھا. بی بی اگر پانی ہوتا تھا اور کھارا ہوتا تھا پینے لائق نہیں ہوتا تھا, اگر یہ لعاب دہن ڈالیں تو پانی میٹھا ہو جاتا تھا. بی بی اگر ہم میں سے کبھی کوئی بیمار ہوتا تھا یہ اپنے لعاب دہن لگاتے تھے, ہمیں شفا مل جاتی تھی. توجہ یہ وہ تمام بدن مطہر سے متعلق جسد مطہر سے متعلق سرور کائنات کے معجزات ہیں. جسد مطہر میں کہا کہ بی بی ان کی پیشانی سے مسلسل نور جاری رہتا ہے. جب یہ سو جاتے ہیں تو پورا بدن ڈھانپ کے سوتے ہیں, کبھی کروٹ نہیں لیتے, دائیں بائیں نہیں ہوتے, بالکل سیدھے سوتے ہیں, پورا بدن ڈھانپ کے, پاؤں اور چہرہ بھی ڈھانپ کے سوتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں کیونکہ ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا. اسی لیے تو پیغمبر نے شب ہجرت ایسے کو بستر پہ سلایا تھا جس کے بدن
वैसा ही नूर निकलता हो। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुतहहर में है, जिसमें मुबारक में कभी भी इनकी पुष्ट पे एक मोहर है। तवज्जो, इसे मोहर नबूवत कहा जाता है। इनकी पुष्ट पे एक मोहर है। बाद उलमा ने लिखा है दाएं बाजू पे, लेकिन हमारे ज्यादातर शिया उलमा ने लिखा है पुष्ट पे मोहर नबूवत। तो कभी इनकी पुष्ट पे एक मोहर है, अगर कपड़ा वहां से हट जाए तो वहां से नूर निकल के आसमान से मिल जाता है। लेकिन अभी मुसलमानों को बता दीजिए, अब न कहना मोहम्मद हम जैसे, लोग बहुत ये वही तो मोहर नबूवत है ना, जिसका कोसा देने के लिए सहाबी ने रसूल इस्लाम से झूठ बोल दिया था। है ना कि जब सरवर कायनात ने हिज्जतुल विदा के मौके पे कहा था, फरमाया था कि अगर मैंने कभी किसी पे जुल्म किया हो तो आज मुझसे बदला ले ले। तो एक सहाबी ने कहा या रसूल आपने मुझे ताज़ियाना मारा था। तो आपने उनको देखने के बाद फरमाया, कहा मुझे नहीं याद मैंने कभी जानवर को भी मारा, मैंने तो जिंदगी में किसी जानवर को भी ताज़ियाना नहीं मारा। कहा नहीं या रसूल आपने ताज़ियाना मारा था। ठीक है। एक सहाबी से कहा को ताज़ियाना दे दो, ये मुझसे बदला ले। ताज़ियाना देगा, या रसूल जब आपने ताज़ियाना मारा तो मेरी पुष्ट पर रहना थी, मेरी पुष्ट पे कपड़ा नहीं था, तो आप जमीन पे बैठ के मेरी पुष्ट से मेरा कुर्ता उठा दो ताकि मेरी बरहना पुष्ट पे ताज़ियाना मारे। जैसे ही कपड़ा उठाया, जनाब सरवर कायनात की पुष्ट से कुर्ता उठाया, आप तशरीफ फरमाते, उन सहाबी ने ताज़ियाना फेंका, फौरन झुक के कमर के बोसे देना शुरू किए। कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था, आपने मुझे कभी नहीं मारा, कोई ताज़ियाना तो क्या, आपने कभी धक्का भी नहीं दिया किसी को, मैंने झूठ बोला था ताकि मोहरे नबूवत का बोसा दे दो। पता नहीं लोग हैं कि नहीं, ज़ियारत के मुनकिरों को बता दो, सहाबा झूठ बोल के भी ज़ियारत जायज़ समझते थे। बीबी ने फरमाया कि और क्या देखा सर का बीबी, इनके जो बदन से पानी मस हो जाता है, अगर पौधों में डाल दो खुश्क पौधे हरे हो जाते हैं। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं। बीबी अगर किसी बीमार को उस पानी का, वो जो इनका वुजू का पानी है, अगर पिला दिया जाए तो उसे शिफा मिल जाती है। सहाबा तबर्रुकन पैगंबर के वुजू का पानी घर ले जाते थे। मैं तो कह गया हूं, सहाबा तबर्रुकन और तबर्रुक के मुनकिरों, सहाबा तबर्रुक को मानते थे। लेकिन अभी ये अजमत सी जसद मुतहहर की 24 मौजूदा 24 या 24 मौजूदा अल्लामा मजलिसी ने लिखे हैं जसद मुतहहर में रसूल खुदा जसद मुतहहर। ये जनाब खदीजा ने सुना, कहा कि हाँ हम जो उम्मीद, जो हमारी तवक्को, जो हमें बशारत थी, वो सारी बशारतें इन्हीं में हैं। जनाब खदीजा बशारतें देख के मानना है। मैंने जुमला वहाँ पे कहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदल के पेश कर रहा हूँ। जनाब अबू तालिब को बशारत थी कि आपको हिफाजत रसूल खुदा के लिए भेजा गया। कुछ लोग पहुंच गए शायद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बशारत थी आपने नाम मोहम्मद रखना। हजरत आमिना को बशारत थी आपने नाम अहमद रखना। आज नाम पे कितनी लड़ाई हो जाती है। दादा कहते थे मैंने नाम रख दिया तो बहू को नाम रखने की क्या जरूरत थी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। और वो सरदार मक्का थे, जब नाम मोहम्मद रख दिया फिर एक मर्तबा बहू पे एतराज नहीं किया अहमद नाम क्यों रखा। वो भी जानते थे मुझे जो बशारत है वो सही है, बहू को जो बशारत वो सही है। दोनों ने अपने अपने नाम रखे, क्योंकि कुरान में जमीन में नाम मोहम्मद है, आसमानों में नाम अहमद है। लेकिन अब माँ को बशारत थी नाम अहमद रखना है, दादा को बशारत थी नाम मोहम्मद रखना है, चचा को बशारत थी आपने हिफाजत करनी है। पता नहीं मजमा है या नहीं है। जनाब खदीजा को बशारत थी आपने किसी से शादी नहीं करनी, हिंदी से शादी करनी है। इन सबको बशारत थी, तो पैगंबर सलाम को कोई बशारत नहीं थी। जिस नबी की वजह से सबको बशारत है, क्या उस नबी को कोई बशारत नहीं? मुझे खुद नहीं पता मैं नबी हूँ। उन्हें ज़ौजा का मामूज़ा भाई बता रहा है बरका बिन नौफल। ये हमारी पुरानी किताबों में तौरात और इंजील, ज़बूर, इंजील में सब जगह पे तज़किरा आया कि आखिर नबी का। मुझे लगता है वो आप हैं, यानी मदीनतुल इल्म को वर्क़े बताएंगे कि आप नबी हैं। अब क्योंकि यहाँ सारे हिंदुस्तानी बैठे हुए 2-4 पाकिस्तानी हैं, हमारी पाकिस्तान की दिनियात की चौथी किताब में लिखा हुआ है कि बरका बिन नौफल ने
جو جناب خدیجہ کے ماموزاد بھائی تھے، انہوں نے جناب رسول خدا کو بتایا کہ آپ نبی ہیں. شاید لوگ پہنچ گئے ہوں گے. میں نے اسی کا جواب دیا جو کہ یہاں پہ 80% سے زیادہ تو ہندوستانی بیٹھے ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے پک نہیں کیا. آپ نے یہ دینیات نہیں پڑھی. ہمارے پاکستان کی دینیات میں لکھا ہے برقہ بن نوف جناب رسول خدا کو بخار ہو گیا اور ٹھنڈے پسینے آنے لگے. 2 مرتبہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی. غار ہرا میں جناب جبرائیل کو دیکھنے کے بعد یہ گھبرا رہے تھے، فرشتوں کو دیکھا نہیں. آپ لوگ کو پریشانی ہو گئے تو دینیات ہماری پاکستانی ایک دفعہ پڑھی لیتے ہیں. وہاں پہ لکھا ہے کہ اتنا جناب سرور کائنات کو شدید بخار ہوا کہ جب غار ہرا سے اتر رہے تھے تو 2 مرتبہ اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی. جناب جبرائیل نے پکڑ کے روکا کہ نہیں، یہ کرا بار بار کرتے تو بخار ہونے لگا. یہاں آئے جناب خدیجہ نے ٹھنڈے پانی کی جو ہے پٹیاں کی تاکہ بخار اتر جائے. پھر دیکھا بخار نہیں اترا، کمبل اڑایا، کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرا ایک ماموزاد بھائی پچھلی کتابوں کا عالم ہے، اس سے پوچھ لیتی ہوں. برقہ بن نوفل کو بلایا، کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آخری نبی ہے. آپ لوگ بالکل خاموش ہو گئے. اب میں جواب دوں تو پھر ساتھ بولیے گا. اللہ نے گرامی پہلی وحی آنے پہ پیغمبر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے. 2 مرتبہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، آپ کے رب نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ کی والدہ نہ نبی تھی، نہ رسول تھی، نہ خاتم النبیین تھی، نہ سید المرسل تھی. جب ان پہ وحی آئی نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی، نہ خودکشی کی کوشش کی، نہ ٹھنڈے پسینے آئے، نہ بخار ہوا. عیسیٰ کی ماں حضرت مریم پہ وحی آئی، اے عیسیٰ کی ماں آپ کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے. جناب عیسیٰ کی والدہ جناب مریم نے فرمایا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي الْبَشَرُ، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں، نہ بخار ہوا، نہ ٹھنڈے پسینے آئے، نہ کسی نے کمبل اڑایا. عیسیٰ کی ماں آرام کر لیجیے، یہ فرشتہ تھا. توجہ، انبیاء کی ماؤں پہ بھی وصیت آئی تو بخار نہیں ہوا. اور مسلمانوں دینیات درست کر لو، خاتم النبیین میں وحی آئے تو پسینے نہیں آتے. میرے جملے بہت کہہ رہے کیسے ممکن ہے خاتم النبیین کو بخار ہو گیا؟ مجھے کچھ نظر آ رہا ہے کوئی آدمی بہت بڑی مخلوق ہے، بار بار کہتا ہے اقرا. میرے جملے بہت کہہ رہے ہیں گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمتوں کو سلام. اب آئیے ذرا میں جناب خدیجہ کے فضائل میں چند جملے پڑھوں گا، سنیں گے نا؟ ہو گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، 5 سے 10 منٹ رحمت دوں گا. آخر مجلس سے انشاءاللہ مجھے جانا گرامی عظمت جناب خدیجہ کی ہے. جہاں مکے میں خواتین حجاب نہیں کرتی تھیں، جہاں گناہ عام تھے، شراب عام تھی، بیٹیوں کو لوگ زندہ دفنا دیتے تھے، وہاں جناب سرور کائنات سے مکے میں رہا نہیں جاتا تھا. پروردگارہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ بیٹیوں کو دفنا رہے ہیں. مکے کا قبرستان تھا جہاں بیٹی کو، ابھی میں نے جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا تھا تو میں نے خود دیکھا تھا، آپ نے دیکھا ہو شاید، تو بڑا یعنی جان کے دل پھٹنے لگتا تھا کہ جہاں چھوٹی چھوٹی خبریں بنی ہوئی تھی کہ یہ زندہ بیٹیاں جب درگور کی گئی تھی، جو مکے کے لوگ اپنی بیٹیاں دفنا رہے، چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں. تو رسول خدا سے برداشت نہیں ہوتا تھا، یہ پروردگارہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ بیٹیوں کو دفنا. مکے میں لوگ شراب پی رہے ہیں، مکے میں گناہ ہو رہے ہیں. ہندا جیسی عورتیں بکردار وہاں رہا کرتی تھی. اب رسول خدا کیا کرتے؟ غار ہرا میں چلے جاتے. بچپن کی توجہ میرے ساتھ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی پڑھ رہا ہوں. گرامی مکے سے باہر غار ہرا میں چلے. کیوں جاتے تھے غار ہرا؟ کبھی آپ نے غور کیا غار ہرا میں کیوں رسول خدا جا رہے ہیں؟ کیونکہ مکے کے گناہ برداشت نہیں ہو رہے تھے. تو آپ غار ہرا میں چلے جاتے. پروردگارہ مجھ سے یہ گناہ دیکھے نہیں جاتے. جب آپ غار ہرا میں چلے جاتے تو کون تھی وہ بیوی جو غار ہرا میں پانی پہنچا رہے ہیں، کھانا لے کے جاتی؟ پیغمبر اسلام 40 دن روزے سے بیٹھے ہیں. ایک بیوی ہے جو وہاں کھانا پہنچا رہی ہیں. اور مسلمانوں جس کے اپنے گھر میں اتنی کنیزیں تھیں وہ رسول خدا کی خدمت میں خود ہمیشہ تیار رہتی. ایسا نہ ہو کہ رسول خدا آج فاقے سے رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ افطار کے وقت وہاں کوئی موجود نہ ہو. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، جب ایک زوجہ نے کہا نا یا رسول اللہ کب تک اس بڑھیا کو لیا تو اللہ یاد کیجیے گا، اب اللہ نے آپ کے اس سے بہتر دینیاں دے دی. آپ نے فرمایا واللہ خدا کی قسم اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہیں دی. خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائیں جب سب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے. نبی جو جملے پیش کرنے پہ غور کر لیجیے گا کہ جناب خدیجہ کا رتبہ اور مقام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وہ سعادت بخشی کے پیغمبر کی خدمت پہ غار ہرا تک گئے. اور جب جناب امیر المومن کو گود لے لیا، یہ جو کہ سن لیجیے گا، ساتھ میں آگے سن لیا
مولا امیر علیہ السلام کا یہ ان کا فیض ہے، کتنے بچپنا ہے. جناب خدیجہ کہتی ہیں یا علی میرے ساتھ چلیے، میں رسول خدا کو پانی کھانا دینے کے لیے جا رہا ہوں. کم سے امیر المومنین انگلی پکڑ کے اگر آج جائیں مکے سے تو بس میں لوگ جاتے ہیں جہاں پہ وہ پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ 40 منٹ کم از کم چاہیے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ مکے سے 2 گھنٹے چل کے وہاں آتی، پھر 40 منٹ چڑھ کے اوپر جاتی. جناب خدیجہ الکبریٰ اتنی قربانیاں دینے کے بعد خدیجہ الکبریٰ بنی. میرے جو پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اتنی قربانیاں رسول خدا کے لیے جتنی جناب خدیجہ نے دی ہے کوئی دے ہی نہیں سکتا، کوئی زوجہ سوچ ہی نہیں سکتی پیغمبر اسلام کی کہ جناب ختم مرتبہ آخری لحظات تک جناب خدیجہ کو یاد کر رہے ہیں. اتنی قربانیاں کوئی کسی کے لیے نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی کہ جناب خدیجہ نے ساری دولت آئے کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ نہیں خدیجہ کوئی بات نہیں. بیوی کو آواز آ گئی. بیوی بہت پردےدار تھی، شدید پردے، سب پابند. شادی کے بعد سے نہیں، شادی سے پہلے سے پابند تھے. جو اسلام کے بعد پردہ سیکھے وہ تو رضی اللہ، جو پہلے سے پردہ کرتی ہو وہ سلام اللہ. توجہ فرمانے سے جانے گیا 5-10 منٹ اگر اور لے لوں گا میں مکمل کر چکا تھا. آپ لوگ آئے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے چند جملے اور پیش کروں گا. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان ایام میں دیکھیں سخت پابند تھی پردے کی. آپ کے کانوں میں آواز آئے کہ باہر شور ہو رہا ہے. یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ کچھ مکے کے پیسے والے لوگ ہیں؟ یہاں زیادہ لوگ ہندوستان سے ہیں تو بستیوں میں نا بنیا ہوا کرتا تھا. بنیا سمجھتے ہیں نا، پاکستانی بھی سمجھتے ہیں. ایک بنیے کا سارا کام مقروض ہوتا تھا اور وہ پیسے دے کے پھر سود دیتا رہتا. پتہ نہیں لوگ ہیں مکے کے بڑے بڑے، میں نے کچھ نہیں کہا، اب لوگ پہنچ گئے ہوں گے، جو پہنچ گئے ان میں سلام ہے. مکے کے بڑے بڑے بنیے، اب وہ صحابہ ان کے مقروض سے بنی ہوں گے. میں تو نام بھی نہیں کیا، آپ لوگ پریشان ہوں گے تو ان میں سے کوئی مسلمان بھی تو کئی لوگوں نے گھر میں پڑھ لیے تھے. فتح مکہ پہ بڑے بڑے بنیے ایمان لے آئے تھے. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. بڑے بڑے بنیوں نے جب دیکھا نا، ارے یتیم عبداللہ، ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ نام نکلنے والا آپ سے کیا کہ بھئی تم فوج تیار کرو، لڑو محمد سے. کہا کہ نہیں بیٹھ جاؤ. کہ لڑتے کیوں نہیں ہو، تمہاری حالت تو کیا ہوگی؟ احد اور کتنی جگہوں پہ خندق میں تم گئے. کیا کہ آج محمد جس شان و شوکت سے آ رہے ہیں اگر چاہیں تو پورا شہر ڈھال دیں. کہا تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ تھا میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم کلمہ نہیں پڑھ سکتے، میں تمہیں کلمہ نہیں پڑھنے دوں گی. کیا تم مجھے کیا روکے گی؟ تجھے خود بھی پڑھنا پڑے گا. کیا میں نہیں کلمہ پڑھوں گی؟ میرے بھائی کو، میرے باپ کو، میرے بیٹے کو مانا علی نے. توجہ، کیا میں بدلہ لوں گی؟ کیا وہ علی بغیر ہتھیار کے بھی کافی ہے؟ یہ بھی ایمان لے آئے تھے. یہ چلے انسان جانا مجھے اگر ویزا لگ گیا تو وہاں کے لیے کارڈ دیجیے گا بے شک، لیکن اب یہ تصور تو ہے. اب جب جناب خدیجہ نے سنا کہ یہ شور کیا ہے گھر کے باہر کا، یا رسول اللہ یہ شور کیسا ہے؟ کہا کہ مکے کے کچھ پیسے والے لوگ آئے ہیں، میرے صحابہ کو تنگ کر رہے ہیں، صحابہ میرے پاس لے آئے. یا رسول اللہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں. توجہ، میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، یہ مجھے ماننے کے لیے آیا ہے، مجھے بار بار پوچھتا ہے کہ میرے پیسے کب واپس کرو گے. جناب خدیجہ نے آواز کے پوچھا ہے کون؟ توجہ، کیا ہے کون؟ کا عتبہ آیا. کہ عتبہ تو نے بھی تو میرے پیسے دینے ہیں. کہا لیکن میں دے دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے. کہ تو اس کے پیسے معاف کر، میں تیرے پیسے معاف کر دوں. جناب خدیجہ کی قربانیوں سے اسلام پروان چلا. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اتنی زحمتیں کی، صحابہ کے قرضے اتارے. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. پرانے زمانے میں کہتے تھے دیکھنا ہونا وفادار ہے یا نہیں ہے، دیکھو کھا کے کس کا گاتا. ہندو کا محاورہ بولا نہ لگیا ہو کسی کو، جس کا کھاؤ اسی کا. یہ کہا جاتا تھا، پتہ نہیں محاورہ صحیح ہے آج کے لحاظ سے یہ نہیں ہے.
مقروض سے جناب خدیجہ کبریٰ کی وفا وہاں پتہ چلتی ہے جب بیٹی سے وفاداری ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. مقروض سارے ٹکڑوں میں کرتے تھے جناب خدیجہ کبریٰ سلام علیہ. حضرت گرامی اتنی دولت تھی سب لٹا دی اسلام پہ کوئی خرچہ ہو. انہوں نے ہجرت کرنی ہے, مسئلہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا ہجرت کے لیے کچھ لوگوں کے پاس تو گھوڑے ہیں, باقی سب تو پیدل ہیں. جعفر تیار امیر باپ کے بیٹے تھے, ان کے پاس گھوڑا تھا, ان کی زوجہ کے پاس اونٹنی ہے, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. کہ یہ باقی میرے صحابہ کا کیا ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ سب کے گھوڑوں کا اونٹوں کا خرچہ میں دینے کے لیے جتنے گھوڑے چاہیے خرید دیجیے, خدیجہ دولت قربان کر دیں. پتہ نہیں مطلب پہنچے یا نہیں پہنچے. جیسے آج کوئی کہے کہ جتنی کاریں چاہیے ہم دیں, اس زمانے میں جناب خدیجہ نے سب کو گھوڑے اور اونٹ عطا کیے. کہا کہ یا رسول اللہ آپ تیار ہیں؟ کہا کہ کہہ رہے کھانے کا خرچہ نہیں ہے. پورے رسول اتنے ہفتوں میں پہنچیں گے, کھانے کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا؟ کہ میری طرف سے ان کو سونے کے شرمیاں دیں. حضرت گرامی اتنے قربانیوں کے بعد اسلام بچا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. خدیجہ اور ابو طالب اگر ایک بار کہہ دیتے یقیناً آسمانوں سے کہیں بہتر زمین بنتی, اور جن کی مہربانی سے خدا کا دین کامل ہے, نہ جانے کیوں مسلمانوں کی دونوں سے نہیں بنتی. جناب خدیجہ صلوات اللہ السلام علیہ ہے کہ قسمت بھی خدیجہ کی زمانے میں بھلی ہے, قسمت بھی خدیجہ کی زمانے میں بھلی ہے, بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے. سلامت رہے آپ کے آنے سے پہلے اتفاقاً میں کہہ چکا ہوں کہ جناب خدیجہ سے بغض سی بات کا ہے کہ علی داماد. بغض کی نہ ہی یہی تھا. اگر جناب خدیجہ کسی اور کی ساتھ ہوتی نا تو سوائے قصیدوں کے اور کچھ نہ ہوتا, لیکن جناب خدیجہ کا بس ایک ہی جرم ہے کہ ان کے داماد بھی علی میں طالب ہے. حضرت گرامی سارا بغض مولا علی علیہ السلام سے جو ان ہستیوں سے نکالا گیا, جناب ابو طالب سے, جناب خدیجہ سے, جناب سیدہ, یہ سارا بغض علی علیہ السلام. میں بس مکمل کر رہا ہوں جناب گرامی, تو تھوڑی سی زحمت دوں گا. یہ قربانیاں ہیں جناب خدیجہ کی. میں جانتا ہوں میں نے کہا تھا کہ میں آدھے گھنٹے 35 منٹ ختم کر دوں گا, اور میں 40 منٹ بول گیا ہوں. تھوڑی سی زحمت اور دوں گا, 5-10 منٹ. جناب گرامی یہ قربانیاں جناب خدیجہ کبریٰ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھتا. جتنی اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس سے زیادہ لوٹائے. جناب خدیجہ نے جتنی دولت لٹائی تھی اللہ نے اس سے زیادہ سیدہ, پھر حسن, حسین, قیامت تک آنے والے ہر امام جناب خدیجہ کی ذریت سے. اللہ ضرور بدلہ دے گا. اللہ نے جناب خدیجہ کو اتنی عزت دی ہے جو کسی اور کی نہیں ہے. عزیزان گرامی تخت پہ بیٹھ کے بہت سے افراد ذلیل رہے اور کچھ زمین پہ کھڑے رہتے تھے پھر بھی امیر کہلاتے تھے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. عزیزان گرامی جناب خدیجہ کا رتبہ مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ یہ الفاظ اتنی عظمت, یہ جناب سیدہ سلام علیہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام علیہ کی القاب میں دیکھیے کہ اب بیٹے ہیں بیوی کے. میں ایک بیٹی کو مسئلہ جلدی سے حل کروں, چلے اس کو سن لیجیے گا. بیٹی کا معاملہ کہ مسلمان کہتے ہیں جب پیغمبر اسلام 25 برس کے تھے تو آپ کی شادی ہوئی. تاریخ میں یہی لکھا, مکمل کرتا ہوں. 30 برس کے تھے تو جناب مولا کائنات کو گود لے لیا. 30 برس کے تھے مولا کائنات کی ولادت ہوئی, اور آپ نے کہا کہ بھائی چچا جان مجھے میرا بھائی گود دے دیجیے, میرے اولاد نہیں ہے تو میں ان کو پالوں. مسلمان کہتے ہیں 35 برس سے 40 برس کے دوران پیغمبر اسلام کے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی. وہ تینوں جوان ہوں, ان کی شادیاں ہوں, اور اعلان رسالت کے بعد ان کی طلاق ہو کے واپس آ گئے, پھر کسی صحابہ سے شادی کر دی. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. 3 برس میں 3 بیٹیاں پیدا تو ہو سکتی ہیں, جوان ہو کے شادیاں نہیں ہو سکتی.
پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. دیکھیے رسول خدا کے لبالغ جو ہے نا بچے بہت زیادہ ہیں, بیٹے بیٹیاں آپ نے گود لے رکھے تھے بہت زیادہ. اور یہ میں کہتا ہوں کمال جناب خدیجہ کا ہے, اوروں کی بیٹیوں کو اس محبت سے پالا. آج تک لوگ شک کر رہے ہیں اپنی تھی یا غیروں کی تھی. یہ جناب خدیجہ کبریٰ سلامت علیہ کا کمال ہے. دیکھیں جملہ میرے جو بھائی پہنچ گئے ہیں, دیکھیں جناب خدیجہ نے ایک وصیت کی جناب سیدہ سے, کہا بیٹی انہیں سوتے بھی نہ سمجھنا, یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ماں نے لے کے پالا تھا, انہیں اپنی سگی ہی بہنیں سمجھنا, بیوی نے پوری زندگی ویسے ہی خیال رکھنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن جناب سیدہ نے تعارف کرواتے میں کہتی ہے ابھی دون نسائکم, صرف میرے بابا تھے, تمہاری خواتین میں کسی کے بابا نہیں. عدالت میرا موضوع ہے, عدل سیدہ کے خلاف ہے کہ اور بہنیں ہوں اور کہیں صرف میرے بابا. اس کا مطلب ہے وہ بایولوجیکل بیٹیاں نہیں تھیں. میں نے انگریزی کا استعمال کر دیا, شاید اگر لوگ پہنچ جائیں. ایک اصطلاح انگریزی میں فاسٹر ڈاٹرز اور بایولوجیکل ڈاٹرز, یعنی ایک ہوتے خونی اور ایک ہوتا ہے لبالغ. یعنی انسان جس کو پال لیتا ہے اگر میں پہلے اس کو پالا ہے تو میری اولاد ایسا ہی ہے. توجہ, ایک خونی اولاد ہوتی ہے اور ایک توجہ. اب عزیزان گرامی اگر اور بھی رسول خدا ہی کا خون ہوتی تو سیدہ کبھی یہ نہ کہتی ابھی دون نسائکم, صرف میرے بابا ہیں, تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں. یہ عدل سیدہ کے خلاف ہے. عدالت توجہ. دوسرے مقام پہ جناب رسول خدا بار بار ایک ہی بیٹی کے گھر آ رہے ہیں. سیدہ کہاں ہیں؟ پیشانی ایک ہی کی چوم رہے ہیں. اگر وہ بھی بیٹیاں تھی تو ان کے گھر کیوں نہیں جاتے تھے؟ پیشانیاں کیوں نہیں چومتے تھے؟ پتہ چلا نا محرموں میں محرم میں فرق ہوتا. خدیجہ نے اس محبت سے پالا کہ لوگ شک کر رہے ہیں اپنی ہی تھی یا غیروں کی تھی. گرامی یہ رسول خدا کا نہ جانا بتا رہا میں اپنی بیٹی میں اور لبالغ میں فرق ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ وہ اپنی بیٹی ہے. گرامی میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. 40 برس کے ہوئے سرور کائنات تو اس کے بعد اعلان رسالت کیا, کیونکہ اللہ نے اس سے پہلے اجازت نہیں دی تھی کہ ابھی علی نہیں ہے حفاظت کے لیے. جب 40 برس کا سن ہوا تو آپ نے کہا کہ میرے حبیب اب اعلان کر دیجیے. اب علی کے بازو اتنے مضبوط ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں. 9-10 برس کے امیر المومنین آپ نے اعلان رسالت کر دیا. 9-10 برس, 10 برس کے علی لڑنے کے لیے سارے شہر سے کافی ہے. لوگ بہت رہنے اور اس کے بعد بھی جناب سرور کائنات کی ہم 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی, حضرت قاسم و حضرت عبداللہ. اور پھر جب 45 برس کے ہوئے تو جناب سیدہ. جملے میں پہنچ رہے ہیں. تو یہ تینوں جناب خضر کو برس ہیں. جناب ابو القاسم اس لیے کہا جاتا ہے رسول اللہ, قاسم اور عبداللہ, اور پھر جناب سیدہ. اور پھر ہجرت کے بعد جناب ماریہ بنتیہ سے ایک بیٹے ہیں جناب ابراہیم. سارے بیٹے 2-2 برس کے سے انتقال کر. اب تفصیل کا وقت ہے, مجھے صرف چند جملے پیش کرنے مسائل کے. جناب خدیجہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی اپنے جو پالے ہیں وہ بچے بہت زیادہ ہیں. صرف 3 بیٹیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, بیٹے بھی ہیں جو اولاد کے 3 بچوں کو, کیونکہ پیسے والی بیوی تھی, گود دیتی تھی, خرچے دیتی تھی, گھر نہیں بھی جاتی تھی تو کہتی تھی کہ اپنے گھر میں پالوں کے خرچہ میں ہو جائے. یہ بیوی بہت کریمہ تھی. جب جناب ابراہیم تھے جناب ماریہ بنتیہ سے, تو تب جب امام حسن اور امام حسین بھی تھے تب مباہلہ بھی ہوا تھا, لیکن تب نہیں, لیکن تب صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو. میں اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ سارے واقعات پڑھوں,
اور اتنا مقام ہے اور اتنا رتبہ ہے کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام آئے تو دائیں زانوں پہ امام حسین تھے، بائیں زانوں پہ حضرت ابراہیم، اور ایک مرتبہ کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ فرما رہا ہے ایک کو چن لیجیے، دوسرے کو اللہ واپس لے جائے، بلا لے۔ اے جبرائیل اللہ سے کہو میرے دین کے ان دونوں میں سے کون کیا ہوا ہے، حسین یا ابراہیم؟ کہا آپ کے دین کو حسین بچائیں، کہ پھر میں نے ابراہیم کو حسین پہ قربان کیا، اپنے بیٹے کو اپنے نواسے پہ قربان کیا۔ جناب خدیجہ کی تو مجھے مسائل پڑھنا ہے، میں اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جناب خدیجہ واپس آ رہا ہوں، دو جملوں پہ غور کر لیجیے گا۔ ایسا کہ نبی جب جناب قاسم کا انتقال ہوا 2 برس کے تھے، یہ فروع کافی میں کتاب الجہاد میں روایت موجود ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی نے اس روایت کو امام جعفر صادق سے نقل فرمایا ہے۔ بس بھائی مسائل 2 جملے سن لیجیے، ان کی طاقت نہیں پڑھنے کی، میں 45-50 منٹ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، آج رات میری فلائٹ بھی ہے۔ اچانک ابھی جب جناب قاسم کا انتقال ہوا، ماں کے لیے بیٹے کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر بہت دیر سے اولاد ہو اور وہ اولاد بہت جلدی چلی جائے تو ماں اسے برداشت نہیں ہوتا۔ میں ان لوگوں کو کیسے پڑھوں گا؟ تو جناب قاسم کے انتقال پہ دونوں کی خبریں جنت معلیٰ ہی میں جب آپ جائیں گے، جہاں جناب خدیجہ کی، جناب ابو طالب، میں جو مکمل کر رہا ہوں اس موضوع کو، تو جناب قاسم کے انتقال پہ جناب خدیجہ بہت روتی تھی، لیکن جب جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تو جناب خدیجہ برداشت نہیں کر پاتی تھی، دن رات روتی رہتی تھی، پروردگارا میرے دونوں بیٹے تو نے واپس بلا لیے۔ تو جناب سرور کائنات جناب خدیجہ کو روکتے کہ اتنا گریہ نہ کیجیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے عبداللہ نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ پروردگارا میری ماں مجھے بہت یاد کرتی ہے، جب تک میری ماں نہیں آئے گی میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو رسول خدا نے فرمایا خدیجہ آپ اتنا گریہ کرتی ہیں، ہمارے بیٹے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کے پاس وہاں کون ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا اللہ نے ایک مرغہ، ایک دائی کو مخصوص کر دیا، ایک فرشتہ نے خلق کیا ایک عورت کو، اور وہ آپ کے بچے کو پالے گی، آپ رونا بند کر دیں۔ بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یہ طبیعی موت دنیا سے گئے تھے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، اور اگر بچے کے گلے میں تیر لگے اور ماں گلے سے خون بہتا ہوا دیکھے، پتہ نہیں اس کو کیسے پڑھوں آپ کے سامنے۔ جناب خدیجہ کی پوری ذریت پہ مسائل طاری ہیں کہ جناب قاسم و عبداللہ کے دونوں کے انتقال کے بعد جناب خدیجہ بہت روتی تھی، بہت یاد کرتی۔ حدیث میں ہے وَلَدٌ يُقَدِّمُهُ رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْ 70 رَجُلٍ يُقَدِّمُهُمْ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَكِبُوا الْخَيْلَ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ بھائی میں کیسے آپ کے سامنے یہ ترجمہ کروں؟ وہ ایک بچہ جو زندگی میں پہلے چلا جاتا ہے 70 مجاہد بیٹوں سے افضل ہے جو بعد میں جہاد ہو کے شہید ہوں۔ کہا یا رسول خدا کیوں؟ کہا کیونکہ ماں باپ غم برداشت نہیں کر پاتے، اور اگر غم ماں کو لگے اور بچے کے گلے میں تیر ہو، ماں یہ پوچھے بیٹا بتا تیرا جرم کیا تھا جو ان ظالموں نے تجھے تیر مارا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے دونوں بیٹے چلے گئے، اب بیٹی پروان چل رہی ہیں، 7 برس کی بیٹی ہے، 6-7 برس کی بیٹی ہے کہ جناب خدیجہ محسوس کر لیتی ہے میرا وقت آ گیا ہے، اب میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ ایک مرتبہ بیٹی کو بلا کے گلے لگاتی ہے، میری بیٹی ذرا اپنے بابا کو بلا دیجیے، میں کچھ وصیتیں کر دوں۔ رسول خدا تشریف لاتے ہیں، خدیجہ کیا بات ہے؟ آپ نے یاد فرمایا یا رسول خدا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، فاطمہ مجھے سہارا دے کے بٹھا دیجیے، مجھے آپ کے بابا کو کچھ وصیتیں کرنا ہے۔ میں نے ساری وصیتیں وہاں نہیں پڑھی تھی، سن لیجیے۔ یا رسول اللہ مجھے میرے اسی لباس میں دفنا دیجیے گا،
مجھے اسی پوشاک میں دفنا دیجیے گا، میرے لیے کفن نہ لائیے گا۔ اب رسول خدا کیسے بھلاتے، جانتی تھی جناب خدیجہ پیغمبر کا حقہ پانی بند ہے، کفن لانے کے پیسے نہیں ہیں۔ کہا یا رسول خدا میری وصیت ہے مجھے اسی لباس میں دفنا دے، مجھے کفن نہیں چاہیے۔ سلام جناب خدیجہ آپ پہ، بیوی اور کوئی وصیت؟ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی علی سے کیجیے گا، میری زہرا کی شادی۔ کہ جناب بتائے جناب فاطمہ بنت اسد کو بہت محبت ہے جناب سیدہ سے، کہا میری بیٹی کی شادی اور کوئی وصیت؟ یا رسول اللہ میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا، لیکن میری بیٹی کو ہر رات میں وقت ضرور دیجیے گا، یہ مجھے بہت یاد کرے گی۔ آپ کے خیال میں کیا یہ وصیت رسول خدا کو تھی؟ نہیں، یہ وصیت امت کو تھی۔ او مسلمانوں میری بیٹی کے دروازے پہ آگ نہ لانا، او مسلمانوں میری بیٹی کو نہ ستانا، میری بیٹی پہ دروازہ نہ گرانا، سیدہ کی پسلیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں تمام کر رہا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ کبریٰ نے وصیت کی، اب ایک مرتبہ چاہا کہ میں دیکھوں میری بیٹی کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ کہا کہ خدیجہ میں یہاں سے ہجرت کر کے چلا جاؤں گا مکے سے۔ ایک مرتبہ بیوی رونے لگی کہ یا رسول خدا آپ کہاں جائیں گے؟ مدینے، مجھے دکھائیے میری بیٹی کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ پیغمبر نے 2 انگلیاں اٹھائیں، بڑے جیب علماء کا جملہ کہ ایک مرتبہ 2 انگلیاں اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ بیوی نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے منبر پہ علی نہیں کوئی اور ہے، میری بیٹی دربار میں کھڑی ہے، یا رسول اللہ سیدہ کے بال۔ بیوی کے بال سفید ہو گئے تھے جب دربار سے واپس آئی تھی نا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب خدیجہ کو بہت دکھ تھا میری بیٹی کے ساتھ یہ کچھ ہوگا، ارے میں محسنہ اسلام اور میری بیٹی کے ساتھ مسلمان ایسے پیش آ کے میں نے تمام کر دیا۔ آخری جملے سن لیجیے، ایک مرتبہ جناب خدیجہ روتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ بنت اسد اپنی چچی سے کہا چچی اماں آپ جسد تیار کر دیجئے۔ ایک مرتبہ تابوت اٹھا، ایک چھوٹی سی بچی نے تابوت میں ہاتھ ڈالے گا، ہائے میری ماں، میری ماں کا جنازہ۔ رسول خدا نے دیکھا، جناب رسول خدا مولا علی جناب عقیل کے سر تابوت اٹھا رہے، جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا کہ بیٹی میں آپ کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی، آپ کبھی یہ محسوس نہ کیجئے گا میری ماں نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے جناب فاطمہ بنت اسد ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، ایک چھوٹی سی بیوی رو رو کے کہہ رہی ہے ہائے میرے بابا، آپ کے بعد مجھے تماچے لگے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار حاضرین مسجد پانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ایسے امام برکہ کو حسینیہ کو ترقی عنایت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگار جناب خدیجہ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے امام کے آبان و انسان میں شمار فرما۔ پروردگار دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خاص طور سے جنت البقیع جنت معلیٰ کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار اس وقت دنیا میں حالات خراب ہیں، غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، خاص طور سے پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ ممالک میں، کویت کی مومنین سب کی حفاظت فرما۔ ماہ مبارک کا پہلا اشرا ختم بھی ہو گیا، پروردگار ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب خدیجہ الکبریٰ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔
ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. جتنے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.